ان میں سے دو وہ ہیں کہ جو ہمارے ساتھ ایسیمولیٹ نہیں ہو سکتی. ایک مسلم سویلائزیشن آف دی مسلمس، اسلامک سویلائزیشن، اور دوسرے ہے کنفیوشین سویلائزیشن آف چائنا. اچھا، یہ بات میں نے پہلی مرتبہ اس سے سنی ہے. میرا مطالعہ نہیں ہے، نہ میں چین گیا ہوں، نہ مجھے وہاں کے حالات معلوم ہیں. البتہ یہ کہ جب یہ میں نے چیز پڑھی تھی اس کے بعد ہی کچھ ہی عرصے کے بعد نیوز ویک کا ایک پورا شمارہ آیا تھا خاص، اور وہ تھا ریوائول آف کنفیوشس ان چائنا. تو کنفیوشنزم جو ہے وہ گویا کہ وہاں پہ ریوائیو ہو رہا ہے. ان دو کو کہا ہے اس نے کہ یہ ہمارے لیے دے آر ہارڈ نٹس ٹو کریک. باقی 5 تہذیبیں جو ہیں یا 6 تہذیبیں جو ہیں، 5 کہنا چاہیے کیونکہ 6ٹھی تو ان کی اپنی ہے اور 2 یہ ہیں، تو 8 کل تہذیبیں ہیں. تو یہ ریئیکشن ہے کہ باقی تہذیبوں کی طرف سے کوئی خاص جو ہے کنفرنٹیشن نہیں ہوئی ہے. تہذیب کے حوالے سے اگر کسی درجے میں مقابلہ کیا ہے تو صرف مسلمانوں نے کیا، لیکن وہ بھی صرف 3rd لیول پر. ریاست کی سطح پر سیکولرزم پورا تمام اسلامی ورلڈ جو ہے وہ قبول کر چکی ہے. انٹرسٹ بینکنگ کی بنیاد پر معیشت کا نظام پوری مسلم ورلڈ قبول کر چکی ہے. صرف جو لوور اسٹیٹم ہے، دی لوور اسٹیٹم آف سوسائٹی، یہ شرم حیا، کوئی شادی بیاہ کے معاملات، کوئی جو ہے عصمت اور عفت کی بھی کوئی اہمیت، اور یہ کہ خاندان کی فیملی کی لائف کا بھی کوئی اہمیت ہے، خاندان کے ادارے کے مضبوط ہونے کی بھی کوئی ضرورت ہے، بڑے بوڑھوں کی خدمت کرنا جو ہے وہ گویا سے ایک طرح کی عبادت. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ابھی کچھ باقی ہیں، اور اس میں صرف مسلمانوں نے رجسٹ کیا ہے. باقی دنیا میں کسی اور سویلائزیشن نے میری معلومات کی حد تک رجسٹ نہیں کیا. اور یہی وجہ ہے کیونکہ میں امریکہ آتا جاتا رہا ہوں. اب تو مجھے خیر 5 سال ہو گئے کہ میں نہیں جا سکا. 9/11 کے بعد تو انہوں نے مجھے ویزا دینا بند کر دیا. لیکن یہ کہ اس سے پہلے میں وہاں جا کر دیکھتا رہا ہوں کہ وہاں پر وہ جو ہے تہذیب اس کا تو خاتمہ ہو چکا ہے. بالکل فیملی سسٹم بالکل ختم ہو چکا ہے، تباہ و برباد ہو چکا ہے. شادی کے واز کہتا رہا ہے بش، لیکن شادی کرنے کو لوگ تیار نہیں ہیں. اور سب سے بڑی شکایت انہیں مسلمانوں سے کیا ہے؟ جو یہاں پر آیا ہے ہمارے ملک میں، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں، وہ ہمارے ساتھ مرج ہو گیا. وہاں چینی گئے ہیں، وہاں کورینز گئے ہیں، وہاں ویتنامیز گئے ہیں، وہاں انڈینز گئے ہیں، بے شمار گئے. بلکہ جو 100 سال پہلے وہاں عرب گئے تھے وہ بھی ان کے اندر پورے طور پر وہ بالکل ضم ہو چکے ہیں، ان کی تہذیب میں مدغم ہو چکے ہیں. لیکن یہ کہ اب جو یہ 1970 کے بعد جو ایک امیگریشن ہوئی ہے بہت بڑے پیمانے پر، اور ہمارے یہاں سے ڈاکٹرز اور انجینئرز اور لائرز وغیرہ وغیرہ گئے ہیں، اور پورے عالم اسلام سے لوگ آئے ہیں. انہوں نے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی آئیڈینٹی برقرار رکھتے ہیں، یہ ہمیں مکس نہیں ہوتے. ہماری پارٹیز میں نہیں آتے کہ شراب نہیں پینی ہے. ہمارے اور سوشل فنکشنز ہوتے ہیں وہ مکسڈ ہوتے ہیں، وہ نہیں آتے ہیں. اب تو بہت سے لوگ ہیں جو کر رہے ہیں، لیکن بہت سے لوگ وہ ہیں جو نہیں کر رہے. انہوں نے اپنے اسلامک سینٹرز بنا لیے ہیں. تو یہ ہمارے ہاں ایک اپنی آئیڈینٹی برقرار رکھے ہوئے ہیں. یہ انہیں سب سے زیادہ کھلنے والی بات ہے. ہاؤ ادر سویلائزیشن ریسپونڈیڈ ٹو ویسٹرن چیلنج، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. ہاؤ مسلم ریسپونڈیڈ ٹو ویسٹرن چیلنج، وہ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. 2 چیزیں 100% قبول کر چکے ہیں. اور تیسری چیز کے لیے اب جو جدوجہد ہو رہی ہے، ایک ہی حکم اور ایک ہی آرڈیننس، اور 30% عورتیں گھروں سے نکل کر آ کر اسمبلیوں کے اندر پہنچ گئی. یہ مکسڈ جو ہے ایک ثقافت پیدا کرنے کا سب سے بڑا کام تھا. اور سب سے بڑا جرم ہے میرے نزدیک مذہبی جماعتوں کا، کسی نے پروٹیسٹ نہیں کیا. ان کی گھٹی میں انتخابات پڑے ہوئے گھٹی کے اندر. ڈر یہ تھا کہ اگر رجسٹ کرے گا تو انتخاب نہیں کرائے گا یہ. اور نظر آ رہی تھی کچھ جیسے بلی کو جو ہے خواب میں نظر لٹکے ہوئے، ایسے انہیں وہ اپنے یہ سارے جو بھی ان کو حاصل ہے مراعات وہ نظر آ رہی تھی. لہذا کسی نے کچھ نہیں کہا، ٹھیک ہے، ورنہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے. ڈیموکریسی کا باپ امریکہ ہے، وہاں ایسا ہے. پہلی مرتبہ کہتے ہیں 16% عورتیں جو ہیں وہاں کی جو کانگریس کے اندر ہو گئی ہیں فار دی فرسٹ ٹائم. 33% کا کیا سوال، بھارت میں کہاں ہے؟ اور وہ عورتیں جو ہیں ان کی کوئی فکسڈ کوٹا نہیں ہے وہاں پر. ہاں کوئی عورت ہے وہ اپنا الیکشن لڑتی ہے، ہمارے ہاں بے نظیر لڑتی رہی ہیں. یہ عابدہ امام جو ہے وہ لڑتی رہی ہیں، عورتیں لڑتی رہی ہیں. شاید تہمینہ دولتانہ نے بھی لڑا ہوگا، اللہ عالم. لیکن یہ کہ وہ اپنے مقابلہ کر کے سامنے آتے تھے، یہ نہیں تھا.
کہ اب جو ہے پروونشل اسمبلی کے ممبرز بیٹھے ہوئے وہ عورتوں کو جو ہے وہ 33% عورتوں کو نامینیٹ کریں گے، اور اب ان کے جو بھی انٹرسٹ ہوں گے اس سے وہ خود کیا حاصل کرنا چاہیں گے اس کا آپ اندازہ کر لیجیے، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ Why have Muslims failed in their response to the West? ہماری فیلیور کا سب سے بڑا سبب یہ ہے، میں ایک تو بیان کروں گا، وہ اسپینگلر کا پوائنٹ آف ویو۔ تہذیبیں اور قومیں اٹھتی ہیں، اپنے عروج کو پہنچتی ہیں، پھر گرتی ہیں، پھر ختم ہو جاتی ہیں۔ 12 تہذیبیں ٹرائنبی کے نزدیک ختم ہو چکی ہیں۔ ہمارا بھی معاملہ یہ تھا کہ ہمارا ایک اوپر کی جو موومنٹ تھی، اپر موومنٹ، وہ عربوں کی زیر قیادت تھی۔ عرب قوم، نیسنٹ پوٹینشل فرام دی ڈیزرٹ ایریا، فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی، بندہ صحرائی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اسلام تو خلافت راشدہ کے بعد سے ڈکلائن شروع ہو گیا، اب ملوکیت آ گئی، وہ اسلام کا نظام شورائی جو ہے حکومت کی سطح پر ختم ہو گیا۔ لیکن عرب بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے، پھر بوڑھے ہو گئے، پھر مر گئے۔ ان کی موت کے لیے 2 چیزیں ذہن میں رکھیے۔ پہلے کروسیڈرز نے آ کر ان کی جو ہے پٹائی کی، لاکھوں کو قتل کیا ہے۔ یہ جب 1099 میں یروشلم فتح کیا ہے کروسیڈرز نے، تو جتنا قتل عام ہوا ہے کہ گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون کی ندیاں بہ رہی تھیں یروشلم کی گلیوں کے اندر۔ اور یہ لکھنے والے ویسٹرن جو ہے آتھرز ہیں، انہوں نے شرم کے ساتھ، سر جیسے معلوم ہوتا ہے کہ نیچے کیا ہوا ہے، اور شرما کر بات لکھ رہے ہیں، حقیقت کو لکھا ضرور ہے انہوں نے۔ اور اس کے بعد تاتاریوں کے ہاتھوں آئے اور کروڑوں مسلمان قتل ہوئے، ناٹ لیکس، نوٹ اٹ، لٹرلی کروڑوں۔ پوری خارزم شاہ کی حکومت عظیم ترین، دی گریٹر خراسان، دی خراسان بزرگ، دی گریٹر خراسان، ختم۔ ایسا بھی کیا ہے کہ ایک شہر کی ساری آبادی کو قتل کیا اور ان کے دھڑ تو پھینک دیے، صرف سر جو ہے سرے ایک جگہ جمع کیے، ایک پہاڑی کی شکل دی ان کو، اس کے اوپر تخت جمایا گیا اور کسی تاتاری وحشی سردار نے اس تخت پہ بیٹھ کے شراب پی۔ This happened in the 13th century of Christian era۔ 1258 میں فال آف بغداد کے ساتھ عرب قوم کی موت واقع ہو گئی۔ قومیں رہتی ہیں، اس کے بعد ان کے لیے قیادت نہیں تھی، اس کے بعد سے مسلم ورلڈ کی، مسلم امہ کی قیادت عربوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کی طرف سے یہ معجزہ ہو گیا، جنہوں نے کروڑوں مسلمانوں کو قتل کیا تھا وہ خود اسلام لے آئے۔ ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اس کے بعد 4 عظیم ترین مملکتیں جو بنی ہیں انڈیا میں، کون تھی یہ؟ خاص طور پر مغل، ترکان تیموری، یہ ترک تھے۔ ایران میں ترکان صفوی، دی صفوید ٹرکس، پھر دی سلجوق ٹرکس، مڈل ایسٹ کے اندر سلجوقی، اور اناطولیہ سے جو ایشیا مائنر سے شروع ہو کر جو نکلے ہیں، پھر آٹومان ٹرکس۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ یورپ کا مشرقی حصہ پورا فتح کیا، ویانا کی سیج تک گئے ہیں، وہاں سے واپسی شروع ہوئی ہے۔ جیسے حضور کے زمانے میں ٹورز تک پہنچ گئے تھے، تقریباً 200 میل رہ گیا تھا پیرس حضور کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کا انتقال تو 632 میں ہو گیا ہے، اس کے بعد جو ہے 732 میں وہ شکست ہوئی ہے وہاں پر۔ اسی طرح ویانا کا جب اٹھانا پڑا ہے محاصرہ، تو وہاں سے بیکورڈ موومنٹ شروع ہوئی ہے۔ لیکن یہ کہ یورپ کا بہت بڑا حصہ جو ہے ترکوں کے زیر نگی رہا ہے، 400 برس تک خلافت بھی ان کے پاس رہی۔ پھر ڈاؤن فال آ گیا۔ اب ہم اس دوسرے ڈاؤن فال کے لوئسٹ ایب پر کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ لوئسٹ ایب شروع ہوا ہے 1924 سے۔ 1924 میں خلافت ختم، صرف ایک سمبل تھا، اے سمبل آف مسلم یونٹی، ختم۔ اور سن 14 سے 18 تک کی جو جنگ تھی، اس کے نتیجے میں گریٹ آٹومان امپائر جسٹ وینشڈ فرام دی سرفیس آف دی ارتھ، اور ایٹ لیسٹ آئی کین سے فرام دی میپ آف دی ورلڈ۔
زمین تو ختم نہیں ہوا کرتی نا، لیکن یہ کہ بھارت ایٹمان امپائر کہاں تھی یہ آج کوئی بھی نہیں بتا سکتا. کہاں بتائیے نقشے کے اندر کہاں تھی؟ ختم. حصے بکھرے ہو گئے عالم اسلام کے. بغاوت کروائی تھی ترکوں کے خلاف اربوں سے. کرنل لارنس اس نے جو بغاوت کروائی ہے، یہ جو شاہ بیٹھا ہوا حسین کا اس کا پردادا جو تھا اس نے بغاوت کی تھی اور ترکوں کو ذبح کیا تھا، ترکوں کو قتل کیا تھا. حرم شریف میں قتل کیا ہے ترکوں کو، اس لیے کہ قلعہ موجود تھا. جو لوگ اب تو وہ ختم ہو گیا قلعہ، جو لوگ کچھ عرصے پہلے گئے ہیں وہاں پر تو پہاڑی جو ہے باب عبدالعزیز کے سامنے وہاں پہاڑی نظر آتی ہے، پہاڑی کے اوپر ترکوں کا قلعہ ابھی تک موجود تھا. وہ وہاں موجود تھے، توپیں موجود تھیں، وہ توپیں چلا سکتے تھے، لیکن انہوں نے خانہ کعبہ کو نقصان پہنچانا گوارا نہیں کیا. ان کی نگاہوں کے سامنے ترک جو ہے فوجی وہاں پر ذبح کیے جاتے ہیں. اور وعدہ کیا تھا؟ ہم تمہیں آزادی دیں گے. تم ترکوں کے غلام کیوں ہو گئے ہو؟ آزادی کیا دی؟ سب حصے بکھرے کر لیے. عراق انگریزوں کے پاس رہے گا، مصر انگریزوں کے پاس رہے گا، شام فرانسیسیوں کے پاس رہے گا، فلسطین کا بھی مینڈیٹ انگریزوں کے پاس رہے گا، لیبیا اطالویوں کے پاس رہے گا، الجزائر فرانس کے پاس رہے گا، وغیرہ وغیرہ، موریتانیہ اسپین کے پاس رہے گا، وغیرہ وغیرہ. تو یہ لوور اسٹیپ تھا. تو ہم اس اعتبار سے اس وقت تاریخی پہلو سے وہ اپنے دو عروج دیکھنے کے بعد، پہلا عروج انڈر دی لیڈرشپ آف دی عربس، دوسرا عروج انڈر دی لیڈرشپ آف دی ٹرکس. اب یہ دونوں نیچے زمین پر پڑے ہوئے ہیں. ایک تو یہ ہے جو حقیقت ہے جس کو سمجھنا چاہیے، اور دوسرے یہ کہ ہمارا اصل سبب کیا ہے. اسے میں کہوں گا ایمان کی کمزوری. مغرب کا فلسفہ جب ہمارے سر پر آ کر سوار ہو گیا تو اس سے ہمارے ایمان کی جڑیں کھد گئی. مسلمان تو ہم رہ گئے، مومن نہیں رہے. وہ جو پرسنل کنوکشن ہوتی ہے، یقین، جس کو اقبال کہتا ہے یقین پیدا کرے ناداں یقین سے ہاتھ آتی ہے، وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فقوری. یقین نہیں رہا. یقین کہاں ہے؟ وی ہیو اونلی ریشیل کریڈ. یہ ہمارا ایک نسلی عقیدہ ہے جو والدین سے ہمیں منتقل ہو گیا. وی آر مسلمز اونلی بیکاز وی آر بورن آف مسلم پیرنٹس، دیٹس آل. ڈو وی ریئلی بلیو ان اللہ؟ Do we really believe He is all powerful? Do we really believe He is present everywhere? Do we really believe in the life hereafter? That it is the real life? And it is the eternal life. Do we believe? جانبداری نہ کیجیے، اپنے غریبانوں میں جھانکیے. اور یہ تو آپ لوگ وہ ہیں جن کا ایک دینی ذوق ہے، مزاج ہے، آپ سوچ رکھتے ہیں، آپ چل کر آئے ہیں یہاں. آپ لوگوں کا کیا حال ہے؟ چاہے وہ جدید تعلیم یافتہ لوگ ہیں اور چاہے وہ عوام الناس ہیں. ایمان کہاں ہے؟ اور ایمان کیوں ختم ہوا یہ بھی نوٹ کر لیجیے. اس کی تشخیص کی تھی 20ویں صدی عیسوی کے مفکر اعظم قرآن سے دوری. قرآن کو بند کر دو، انہیں علم کلام میں الجھا دو، انہیں تصوف میں مگن کر دو، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے. قرآن کو بند کر لو، ورنہ قرآن میں تو یہ پڑھیں گے تو ملوکیت کے خلاف بات سامنے آئے گی، بادشاہت کے خلاف، سرمایہ داری کے خلاف. لہذا اس کو بند کر دو. اول تو